بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل طلبہ طالبات کے امتحانات چل رہے ہیں، دینی امتحانات مدارس میں، جامعات میں اور اسکول و کالج میں بھی۔ لہذا اسٹوڈنٹس پریشان رہتے ہیں کہ محنت بھی کر رہے ہیں، وہ امتحان میں اعلیٰ نمبر آ جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے کوئی۔ تو بھائی اصل وظیفہ تو محنت ہی ہے کہ انسان اپنے محنت میں کوئی کوتاہی نہ کرے، لیکن اس محنت کا پھل بھی اس کو پورا مل جائے، اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 2 پہ دعا ہی اصل وظیفہ ہے۔ اور محنت، دعا، اخلاص و لگن کے ساتھ کچھ وظیفے بھی اپنے بزرگوں نے بتائے ہیں۔ اس وقت ہمیں اسی وظیفے کو ذکر کرنا ہے تاکہ جو بچیاں چاہتی ہیں کہ اچھے نمبرات سے کامیاب ہوں تو ان کے لیے انشاءاللہ یہ وظیفہ بھی مددگار ہوگا۔ اصل تو اللہ رب العزت کی طرف سے نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ بعض دفعہ امتحان میں جو نمبر دینے والا شخص ہوتا ہے اس کا مزاج کچھ ایسا ہوتا ہے ایسے وقت میں کہ وہ نمبر گھٹا دیتا ہے، کبھی نمبر بڑھا دیتا ہے، کبھی بعض دفعہ کچھ اور۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے، اس کے لیے وظیفہ بھی ہے، اور وظیفے بھی کئی ایک ہیں۔ پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت برکاتہم کہتے ہیں کہ نصر من اللہ فتح قریب، ہر نماز کے بعد 7 بار 10 بار اس کا وظیفہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت مولانا سید صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجربات صدیق میں جو ہے یا علیم ہو یا فتاح ہو، ہر نماز کے بعد 111 بار پڑھنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یا علیم ہو یا فتاح ہو، یا علیم ہو یا فتاح ہو، یہ پڑھ لیا کریں۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم وظیفہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم، ان کے والد محترم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو جو وظیفہ بتایا تھا، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو اپنے ہاتھوں خود سوانے لکھ رہے ہیں یادیں کے نام سے، تو اس میں البلاغ میں جو قسطیں چھپ رہی ہیں اس کی قسط نمبر 29 کے حوالے سے جو البلاغ 1441 شعبان کے مہینے میں چھپا ہے، اس میں ایک اہم وظیفہ ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ جو لوگ حافظ ہیں ان کے لیے تو اور ہی زیادہ آسان ہے کہ وہ جب امتحان حال میں جائیں اور امتحان کا پرچہ ان کے ہاتھ میں آئے تو امتحان کا پرچہ کھولنے پڑھنے سے پہلے قرآن کریم کا سورہ مریم کا پہلی آیت کاف ہا یا عین صاد، جس میں 5 حرف ہیں، تو اس کو اس طرح کاف ہا یا عین صاد ایک حرف کو اس طرح پڑھتے جائیں کہ اپنی انگلیاں بند کرتے جائیں، کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 انگلی بند ہو گئی۔ اب اس کے بعد کہیں کفیتو، کاف آ جاتے ہیں کفیتو، کفیتو کا معنی ہے میری کفایت کی گئی۔ اب اس کے بعد یہ جو مٹھی بند ہے اس کو ایک ایک کر کے کھولنا ہے، حامیم عین سین قاف پڑھتے ہوئے، ہا میم عین سین قاف۔ اس کے بعد کہیں حمیتو، بڑی ہا میم جاتے حمیتو، میری حمایت کی گئی۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب اس وظیفے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری زندگی بھر کا تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے نتائج کا جو سامنا ہوا اور بڑی کامیابی ملی، تو اس لیے یہ وظیفہ ہم اپنے بچوں کو خاص طریقے سے ہم نے اپنے مدرسہ مظہر علوم مسجد کھٹو شاہ کے طلبہ کو بھی وظیفہ بتایا ہوا ہے۔ تو اس وظیفے کو ہم اس لیے شیئر کر رہے ہیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ہم نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے یادوں میں جو ان کے مضامین آ رہے ہیں اس میں یہ وظیفہ مذکور ہے، اور بھی کئی جگہ لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال ہمارے طلبہ طالبات کے لیے انشاءاللہ یہ وظیفہ مفید ہوگا، اس پر عمل کریں، اور طریقہ وہی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا۔ اسی کے ساتھ جو باقی اور چیزیں آپ پڑھتے ہیں جانتے ہیں کہ درود شریف پڑھ لیں 3 بار، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ 3 بار پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں اور پھر بسم اللہ کر کے لکھنا شروع کریں، انشاءاللہ مدد ہوگی۔ اور ایک وظیفہ اور بھی ہے کسی بھی مشکل مسئلے کو حل کرنے کے لیے، درود شریف 3 بار پڑھ کے اللہم انی استعینک علی طاعتک، کہ اللہم استعینک علی طاعتک، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، انی لگا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اللہم انی استعینک علی طاعتک، یہ بھی مفید ہوتا ہے، اتنا پڑھ لینا، اور اللہ سے لو لگا کے انشاءاللہ لکھیں گے، اور مایوس نہ ہوں اور ہمت نہ ہاریں، اور جو طریقے اپنے اساتذہ سے پوچھیے کہ پرچے اگر حل نہ ہو تو ان کو کیا طریقہ ہونا چاہیے، یا پرچے میں کوئی مشکل آئے تو اس کو پہلے کون سا سوال حل کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں آپ کے اساتذہ بتاتے رہتے ہیں، مجھے تو صرف وظیفے کی نشاندہی کرنی تھی جو کر دی۔